تو عزیز بیٹو، آج دورہ اصول حدیث بمقام مرکز البیت العتیق لاہور کا آخری لیکچر ہے، آخری درس ہے، آخری نصیحت ہے۔ کل ہم نے آپ کے سوال کا جواب دیا تھا کہ آپ مصنف، محقق اور محدث کیسے بن سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے صرف ایک پوائنٹ بیان کیا تھا کہ اختصاصی مطالعہ کرنا ہے، مرنا جینا ایک فن کو بنا لیں، اسی کے پیچھے پڑ جائیں، اسی کی بریکیوں میں جائیں، پوری دنیا میں اس فن میں جو لوگ ماہر ہیں ان سے آپ رابطے میں رہیں، سفر کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ سے اس فن میں بہت زیادہ کام لے لے گا۔ اسی لیکچر کا دوسرا حصہ وہ بھی میں اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے مثال مشہور ہے، پھول کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، خربوزہ کہہ لیں ایک ہی بات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ میں بڑی زیادہ صلاحیتیں ہوں، عربی میں بڑے ماہر ہوں، گرامر میں بڑے ماہر ہوں، بڑے وسیع المطالعہ ہوں، لیکن جب تک آپ کسی مصنف، محقق اور محدث کے پاس ایک لمبا عرصہ نہیں گزاریں گے، آپ اس فن میں ماہر نہیں بن سکیں گے۔ اسے کہتے ہیں پریکٹیکل، اسے کہتے ہیں پریکٹیکل۔ تصنیفی تحقیقی کام میں بہت زیادہ بریکیاں، بہت زیادہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، وہ پڑھنے سے شاید نہیں حاصل ہوتے، بلکہ پریکٹیکل عملی تمرین سے وہ ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ تو اس میں بڑے زیادہ واقعات ہیں کہ محدثین اپنے اساتذہ کے ساتھ چمٹے رہتے تھے، تصنیفی کام ان کی سرپرستی میں کرتے، ان کی نگرانی میں کرتے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں بڑی پختگی پیدا فرما دی۔ تو ہمارا زمانہ طالب علمی بڑا سنہری دور ہوتا ہے، اس میں کبار، صغار، مصنفین، محققین، واعظین، ہر طرح کے اساتذہ، ہر طبقہ کے ماہر اساتذہ سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اگر زمانہ طالب علمی میں ہی آپ لکھنا شروع کر دیں تو جو آپ کے مدرسہ میں اساتذہ مصنفین ہیں، آپ ان سے بڑی رہنمائی لیں گے۔ مثلا جامعہ رحمانیہ کی تیسری کلاس میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا، اس وقت حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب ہمارے استاد محترم سنن ترمذی کی شرح جائزۃ الحافظی لکھ رہے تھے، تو اس شرح کو لکھنے میں جو ان کے معاون خاص تھے میرے استاد محترم شیخ عبدالرشید راشد رحمہ اللہ، اب وہ تصنیفی کام کے شاہ سوار تھے، ایک شرح لکھ رہے ہیں حدیث کی، عرب و عجم کے انہوں نے بہت زیادہ محدثین سے پڑھا، شیخ عبدالرشید راشد رحمہ اللہ نے۔ اب جامعہ رحمانیہ میں میری رہنمائی کرنے والے کون تھے؟ شیخ عبدالرشید راشد رحمہ اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مبارک مکتبہ المکتبۃ الرحمانیہ یہاں میری اٹیچمنٹ بچپن میں کر دی، تو یہاں میرے سامنے کئی ایک شیوخ محققین مسلسل لکھتے جا رہے تھے، مسلسل لکھتے جا رہے تھے، ان سے بھی میں نے بڑا فائدہ اٹھایا، یعنی مجھے ماحول مل گیا۔ اسے کہتے ہیں ماحول۔ تصنیفی کام کرنے والے طالب علم کو مصنفین کا ماحول ملنا بڑا ضروری ہے، ورنہ وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں اندر، لیکن ان کو زنگ آ جاتا ہے، ان میں کوئی نکھار پیدا کرنے والا نہیں ہوتا۔ جب ہم مرکز تربیہ فیصل آباد میں گئے، وہاں بھی ہم مسلسل لکھتے جا رہے تھے، وہاں استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ کو
ہم اپنی ہر چیز جو لکھتے دکھاتے تھے. باقی طلبہ میں شوق نہیں تھا، جن میں ایک دو میں تھا وہ ماشاءاللہ آج بہت لکھ رہے ہیں. وہ ہماری کمزوریوں کی صلاح ہم نے کروائی ہے اپنے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب سے. پھر چھٹیوں وغیرہ میں مجھے اور موقع مل جاتا شیخ صاحب کے پاس جانے کا، میں مہینہ وہاں جا کے ٹھہرتا ان کے مکتبہ میں، تو وہاں بھی میں یہ تصنیفی کام مسلسل کر رہا ہوں. جہاں ڈاؤٹ ہے، جہاں مشکل ہے، میں استاد جی سے پوچھتا، وہ ہمیں سمجھاتی بیٹا یہ ہے. اب جب آپ مصنف اور محقق بننا چاہتے ہیں تو پھر ایک دو مصنفین محققین کے ساتھ رابطہ نہیں رکھنا، بلکہ جتنے بھی آپ کے دور میں آپ کی رسائی میں ہیں ان سب سے رابطہ رکھنا ہے. مہینہ آپ میرے پاس ٹھہرے، مثلاً آپ میرے پاس ٹھہرے، مجھ سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ چلو سارا نام بھی صحیح، کچھ تو ملے گا نا. پھر آپ کو اللہ نے توفیق، آپ کراچی چلے گئے ہیں، وہاں دیکھے کوئی بڑا شیخ جو مصنف محقق محدث ہے، اس کے پاس جا کر بیٹھے، استاد جی میں نے آپ کے پاس 2-4 ماہ ٹھہرنا ہے، کچھ آپ کو وہاں سے رہنمائی مل جائے گی. فیصل آباد چلے جائیں، وہاں کے علماء مصنفین سے ملیں. یعنی اپنے موضوع کے متعلقہ اساتذہ، شیوخ، ماہرین فن کے پاس وقت گزارنا ہے، اور یہ بہت بڑا بنیادی عنصر ہے. آپ کی کمیوں، کمزوریوں، کوتاہیوں کو وہ دور کرتے رہیں گے. اب چونکہ آپ نے مصنف اور محقق بننا ہے، جو بڑے بڑے شاہکار مصنفین محققین ہیں ان کی کتب کو لازم پکڑنا ہے. کتب کو پڑھنے کے کئی مقاصد ہوتے ہیں. ایک ہی علم میں اضافہ ہو جائے، وسعت میں مطالعہ میں وسعت علم میں، تحقیق میں اضافہ ہو جائے. تو جب آپ نے تصنیفی کام سیکھنا ہے تو پھر بڑے بڑے مصنفین کی عبارتوں کو اس انداز میں پڑھنا ہے کہ یہاں سے میں نے تصنیفی تحقیقی کام کا طریقہ سیکھنا ہے. آئی سمجھو کہ یہ اردو میں جملہ کس طرح بنا رہے ہیں، کوما کہاں لگا رہے ہیں، فل سٹاپ وغیرہ، رموز لکھنے کے رموز وغیرہ کیسے استعمال کر رہے ہیں، 2 نقطے کہاں ہیں، بڑی بریکٹ کہاں ہے، چھوٹی بریکٹ کہاں ہے. یہ سارے اصول ہیں. تخریج کے الگ اصول ہیں، تحقیق کے الگ اصول ہیں، لکھنے کے اردو عربی لکھنے کے الگ اصول ہیں، کسی کی عبارت نقل کرنے اس کے الگ اصول ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں مختلف شیوخ، ماہرین فن کے پاس جب ہم بیٹھیں گے وہاں سے ہمیں ملیں گی. یا ہم ماہرین فن کی کتب کا مطالعہ کریں گے اس نظر سے کہ میں نے یہاں سے تصنیفی انداز سیکھنا ہے، تو آپ کو بڑا فائدہ ملے گا. توجہ فرمائیں، انسان کو حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، ہمت کو پختہ عزم مصمم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کام لے لیتے ہیں. ایک نہیں، 2 نہیں، 20 ساتھی الحمدللہ. وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو ہمارا ابن حنبل اوپن یونیورسٹی ہے ہماری، اس میں ہمارے کئی کورس ہیں، عامہ، خاصہ، عالیہ، عالمیہ، وہ ہم سارے کروا رہے ہیں. دبئی سے ساتھی، فرانس سے، کینیڈا سے، کئی ممالک سے ساتھی وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. عربی، اردو، انگلش، فرانچ، ان 4 زبانوں میں ہمارے سارے کورس جاری ہیں. انہی کورسز میں ہمارا ایک کورس ہے تخصص علوم حدیث، 2 سالہ کورس. گھر بیٹھے ہیں، پوری دنیا سے لوگ گھر بیٹھے ہیں، جن کو شوق ہے وہ ہم سے سیکھ رہے ہیں. جو بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہوگا ہم اس کو تصنیف کی طرف بڑا زبردست زور دیتے ہیں، بیٹا یہ کام کرنا ہے. اچھا، میں پھر ان کو کام دیتا ہوں. جو ساتھی پاکستان میں ہیں ان پر میں نے یہ شرط لگائی ہے کہ آپ نے میرے پاس آنا ہے، ضرور آنا ہے. جو دوسرے ملکوں میں ہیں وہ عامہ، خاصہ، عالیہ، عالمیہ کا امتحان دینے کے لیے پاکستان آتے ہیں. اس سال بھی ساتھی آئے، یعنی تیاری ہم کروا رہے ہیں ان کو گھر بیٹھے. جب امتحان کے دن آ رہے ہیں وہ پاکستان میں آ کر وفاق المدارس کے امتحان دے رہے ہیں. اچھا ہو گیا نا، گھر بھی مل گئے. انہوں نے پاکستان تو آنا ہی آنا ہے، شیڈول تبدیل کر لیا نا کہ جی جب امتحان ہوگا ان دنوں میں آنا ہے، فیملی سے بھی ملیں گے اور ساتھ امتحان دیں گے. امتحان پھر واپس چلے گئے. بہرحال
جو ساتھی پاکستان میں ہیں ان سے ہم کام کرواتے ہیں. مثلا ایک بھائی ہمارے پاس آیا ہے, ان کو ہم نے کام دے دیا ہے, بیٹا آپ نے یہ کام کر کے مجھے چیک کروانا ہے, آپ نے مہینے بعد آنا ہے میرے پاس. جی شیخ میں آؤں گا. پشاور کے ساتھی ہیں, بڑی بڑی دور کے ساتھی ہیں. اب ان کو ٹینشن ہے کہ ہم نے کام مکمل کر کے چیک کروانا ہے, تو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب وہ سارا مہینہ 2-3 مہینے گھر جا کر محنت کر لکھ رہے ہیں, حسب وعدہ وہ میرے پاس آ کر 2-4 آتے ہیں, ٹھہرتے ہیں, کوئی ہفتہ, کوئی 2 ہفتے, کوئی مہینہ ٹھہر جاتے ہیں. تو اب وہ سارا میں چیک کرتا ہوں, ان کی رہنمائی کرتا ہوں, بیٹا یہاں یہ غلطی کی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے, ایسے لکھیں, ایسے لکھیں, ایسے لکھیں. آئی سمجھ؟ ان کو جب بھی کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ روزانہ 24 گھنٹے کال کر لیتے ہیں, واٹس ایپ پر ای میل کر دیتے, شاید صاحب ہمیں یہ بات سمجھ نہیں لگ رہی, ہمیں سمجھائیں. جو دوسرے ممالک کے ساتھی ہیں, اچھا آپ کیا یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جو میں دورہ علوم حدیث, تخصص علوم حدیث 2 سالہ کورس اپنی یونیورسٹی میں کروا رہا ہوں, وہ میں نے ہفتے میں 1 لیکچر دینا ہے, ہفتے میں گھنٹے کا 1 لیکچر دینا ہے, لیکن وہ لیکچر بڑا لینتھی, بڑا ہیوی قسم کا. ہر لیکچر کے بعد میں نے 10 سوالوں پر مشتمل اسائنمنٹ طلبہ کو مہیا کرنی ہے. ہمارے گوگل کلاس روم میں ویب سائٹیں ہیں, مختلف گروپس ہیں, ہم نے وہ چیزیں وہاں لگا دینی ہیں. اب توجہ کرنا, ایک لیکچر انہوں نے میرا سنا ہے, اس لیکچر کے بعد 10 مشکل ترین سوال ہم نے اسی لیکچر کے متعلقہ ڈالنے ہیں, اور اشارہ کر دینا ہے ہم نے کہ اس کا جواب آپ کو نکت ابن حجر فلاں صفحہ سے ملے گا, اس کا جواب آپ کو فلاں علل الحدیث لابن ابی حاتم فلاں صفحہ سے ملے گا. یعنی ہر لیکچر الگ فن پر ہے علوم حدیث کے, اور ان کو 10 سوال کا جواب لکھتے لکھتے ان کا پورا ہفتہ لگ جاتا ہے, چونکہ مشکل سوال ہوتے ہیں نا. آگے کے حوالے لکھے ہیں, ان حوالوں کی مدد سے آپ نے یہ پر کرنے ہیں, اور وہ لکھ رہے الحمدللہ. اچھا ہمارے شاگرد چونکہ فرانس کینیڈا میں بھی بہت زیادہ شاگرد ہیں, ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فرانچ میں ہمارے سوالات کے جواب لکھ رہے ہیں. جو عربی ہمارے شاگرد ہیں لیبیا وغیرہ میں, وہ ہمارے سوالوں کے جواب عربی زبان میں لکھ رہے ہیں. جو UK USA یہ انگریز ممالک سے ہمارے شاگرد ہیں, ان پر پابندی ہے کہ آپ نے یہ سارے سوالوں کے جوابات انگلش میں لکھنے ہیں, اور جو اردو دان برصغیر پاک و ہند کے طلبہ ہیں وہ اردو میں لکھ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, جب یہ 2 سال کا دورہ ہم سے مکمل کریں گے, یہ تصنیفی تحقیقی بریکیوں سے واقف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بولو, ہوں گے. بڑا ان کا مطالعہ ہوگا. جو ہم نے لیکچر دیا ہے اسی لیکچر کے متعلقہ پوری دنیا میں عرب محدثین سے بھی اگر ہمیں کوئی بحث لیکچر ملتا ہے, وہ بھی ہم ان کو کلاس روم میں مہیا کرتے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ کے بہت زیادہ لیکچر ہیں, شیخ الحوینی صاحب حفظ اللہ کے لیکچر ہیں, عرب علماء کے بہت لیکچر ہیں, عجم کے بھی ہیں لیکن کم ہیں. تو وہ بھی ہم اسی لیکچر کے متعلقہ چیزیں مہیا کرتے ہیں. پھر ہم نے اپنے طلبہ کو جو علوم تخصص میں ماہر ہیں, ان کو ہم نے 200 کتاب علوم حدیث کی مہیا کی ہے. یعنی جو بھی ہمارے تخصص میں طلبہ داخل ہیں, ہر طالب علم کے پاس 200 کتاب مہیا ہے. ان میں کئی بیچارے غریب ہیں, غریب طلبہ کو ہم PDF کتابیں مہیا کر کے دیتے ہیں, لو بیٹا یہ کلاس روم میں پڑھی ہوئی ہیں, ان کی مدد سے آپ نے جواب لکھنے ہیں. مطالعہ بھی ہو رہا ہے, لکھ بھی رہے ہیں, علوم و فنون میں مہارت بھی آ رہی ہے. جو صاحب حیثیت ہیں, مالدار ہیں, ان کو ہم پابند کرتے ہیں کہ آپ نے کتابیں خریدنی ہیں, وہ کتابیں خریدتے ہیں, وہ ہمیں پیسے بھیجتے ہیں, ہم ان پیسوں کی کتابیں لاہور پشاور وغیرہ سے منگوا کر ان کے گھروں میں, ان کے ملکوں میں بیٹی کر رہے ہیں. لو جی افرا اٹھائیں. یہ ساری داستان بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ممکن ہے سب کچھ کرنا. آپ کہیں پڑھا رہے ہیں تو پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ تصنیفی میدان میں بھی آگے آ سکتے ہیں, محقق اور محدث انشاءاللہ بن سکتے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ جیسے میں نے ایک صورت آپ کے سامنے بیان کی, اسی طرح آپ
کئی شیوخ سے اٹیچ ہو سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، استاد جی میں نا یہ کچھ کام کر رہا ہوں مسند احمد پر مثال کے طور پر، تو آپ نے چیک کرتے جانا ہے، جی بیٹا میں چیک کر لوں گا، کوئی ہفتے بعد جو لکھا ہے میل کر دیں، واٹس ایپ کر دیں، پڑھ کے سنا دیں، وہ کہیں گے بیٹا یہ غلطی آپ نے کی ہے، یہ بھی غلطی کی ہے، اس کی اصلاح کریں۔ یعنی 8 سالوں سے ہماری یہ یونیورسٹی الحمدللہ پوری دنیا میں لانچ ہے، 8 سالوں سے بہت زیادہ لوگ مختلف زبانوں میں مستند محقق بنے ہوئے ہیں، ہماری تحریک سے انہوں نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے، اور وہ اپنے اپنے ممالک میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ ادھر سے ہم عربی میں لیکچر دیتے ہیں، فرانچ والے اپنی زبان میں کنورٹ کر کے ادھر وہ اپنے لوگوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ مجھے رونا آ گیا جب بھی ادھر سے کوئی علماء یعنی جو ہمارے طلبہ ہیں پاکستان آتے ہیں اپنے عزیزوں کے پاس اپنے گھروں میں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ابن بشیر سے ملیں، وہ پھر میرے مدرسہ میں میرے گھر میں آتے ہیں، کچھ دیر ٹھہرتے ہیں 2-4 دن، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ ابھی 5-6 ماہ پہلے کچھ ساتھی آئے، مجھے کہتے شیخ صاحب ہمیں اپنا تزکیہ بھی دیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہمارے ہاں آپ ایک مشہور ہیں، بہت مشہور ہیں، آپ کا تزکیہ چلتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بندہ تزکیہ دے گا تو ہم آپ سے کام لیں گے، مدرسہ میں اپنے ادارے میں پڑھانے کی ہم آپ کو پھر اجازت دیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ممکن ہیں۔ کب ممکن ہیں؟ جب ہمارے اندر شوق ہوگا، ولولہ ہوگا، آگ لگی ہوگی ہمارے اندر کہ ہم نے اس فن میں مہارت سیکھنی ہے، ہم نے ماہر بننا ہے انشاءاللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ قادر ہے انشاءاللہ ہمیں سب کچھ عطا فرما دے گا۔ ویسے لوگوں سے آپ کا رابطہ ہو جائے گا، ہے نا، مصنفین سے رابطہ ہو جائے گا، مکتبوں سے رابطہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا کام لے گا۔ اب ماشاءاللہ کتنے زیادہ مکتبے پاکستان کے دوسرے ممالک سے، یہ 15-20 مکتبے ہیں جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں، وجہ کہ میں مسلسل لکھتا جا رہا ہوں۔ ہر مکتبے کی الگ ڈیمانڈ ہے، جی یہ لکھو، ہماری طاقت میں ہو ہم لکھ دیتے ہیں، وقت نہ ہو تو ہم کسی ہونہار شاگرد سے کام کروا کے اپنی نگرانی میں نظر ثانی ہم کر دیتے ہیں، ویسے ہی پھر شائع کرتے ہیں، کرواتے ہیں کہ کام فلاں نے کیا ہے، نظر ثانی میری ہے، میری سرپرستی میں کام ہوا ہے۔ تو اس طرح ہم بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ دوسرا اصول ہے، جب تک آپ کسی مصنف، محقق اور محدث سے اٹیچ نہیں ہوں گے، اس فن کی بریکیوں کو نہیں سمجھیں گے، تو آپ کبھی بھی مصنف اور محقق بن سکتے نہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ آپ ہمیں فون کے ذریعے ہمارے پاس آ کر فائدہ ہم سے اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بیٹو ہم نے اکٹھے 1 مہینہ گزارا ہے، اس میں آپ کا بھائی ہونے کے ناطے اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے آپ سے معافی کے طلبگار ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ ہاں ہمیں اس بات کا اعتراف ہے، جس طرح آپ پر محنت کرنی چاہیے تھی انسان ہونے کے ناطے، گرمی بھی تھی ماشاءاللہ، روزے بھی، ہاں محنت کرتے رہے ہیں، پھر بھی اگر کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ کے لیے ہمیں معاف فرمانا۔ اور جو منہج ہم نے آپ کو دیا ہے بیٹا، اس کو آپ نے بہت دراسہ کرنا ہے، اس فن پر زندگی آپ نے گزارنی ہے، انشاءاللہ مشکلات آسان ہوتی جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ سے بڑے زیادہ کام لے لیں گے۔ آخری بات یہ ہے، تقریر اور تحریر میں بڑا فرق ہے۔ یہ چونکہ ہم لیکچر دے رہے ہیں، ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم اس کو لائیو بھی چلائیں، تو لیکچر میں زبان کے آگے پیچھے ہونے سے غلط بات ہو جانا یہ ممکن ہے، تو اگر ہم سے تقریر میں دوران لیکچر کوئی بات میں سہون غلطی ہو گئی ہے، ہم اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، اور جن چیزوں کا ہمیں پتہ لگ گیا ہے ہم نے فوراً کہا بھی پہلی بات ہماری وہ غلط، یہ ٹھیک ہے، آپ بھی گواہ ہیں۔ تو اس طرح کوئی بھائی ہمارے لیکچر کا کوئی کلپ کاٹ کر چھوٹا موٹا کر اس کو غلط استعمال نہ کرے۔ ہاں یہی چیزیں ہم تحریری شکل میں بھی ہیں، یہ سارا دراسہ میں پہلے لکھتا تھا پھر آگے لیکچر دیتا تھا، تو یہ سارا تحریری شکل میں بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہم شائع بھی کریں گے۔ تو آج کل یہ سسٹم چلتا ہے، یعنی لیکچر
غلط بات ہو گئی ہے، اگلے ہی منٹ میں وہ تصحیح بھی کر دی ہے، لیکن جس نے مخالفت کرنی ہے وہ کلپ بنا کے چڑھا دیتا ہو جی یہ ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں۔ تو ایسی باتوں سے ہم بری ہیں کہ انشاءاللہ ہماری تحریر میں جو یہ دراسہ آئے گا اس پر کسی کو